جاوید اقبال صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، انہی سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ پروگرام آپ کے لیے اس میں بیٹھنا، اس چیز کو ڈسکس کرنا، اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ایشو اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو سینسٹیوٹی کے ساتھ ہی میں آگے لے کے چلوں گا. میں آپ کے پاس میری طرف سے پوری اجازت ہے، آپ جو مرضی کوشچن. جی بہتر. مجھے سب سے پہلے تو آبویسلی لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت صنم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، وہ کس حالت میں ہیں، آخری کیا ان کے بارے میں اطلاع ہے؟ صنم سے میری لاسٹ ملاقات 2 دن پہلے ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں. بہت سی ایسی باتیں ہوئیں گرفتاری کے بعد، یہ خواتین، ان کے ساتھ اور بھی دیگر خواتین ہیں، اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں کہ کچھ زیادہ اچھی کنڈیشنز میں ان کو نہیں رکھا گیا اور بہت سی ریومرز بھی پھیلے. اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس؟ منصور، ایسا ہے کہ صنم کی جو گرفتاری ہے وہ پہلے دن سے انلیگل ہے. اس کو پہلے انہوں نے 16 MPO کے تحت اریسٹ کیا. جب اس کو اریسٹ کیا تو ہم لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ سے جب اس کی 2 دن کے بعد ہم نے MPO کو جس MPO کے تحت اس کو بند کیا گیا تھا، ہم نے اسے سیٹ اسائڈ کروا دیا. جب میں 13 تاریخ کی شام کو اس کو لے کے جیل سے باہر نکلا تو اس وقت پولیس نے اس کو غیر قانونی طور پہ میرے سے چھین کے لے گئے اور ہم لوگوں کو کچھ اندازہ تھا کہ یہ ایسا کریں گے. ہم نے اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، تیار کیا ہوا تھا اس کے لیے. ہم اس کو فالو کرتے رہے کہ وہ اس کو کہاں لے کر گئے ہیں. تو پہلے وہ اس کو اور باقی 12 لڑکیوں کو، اس وقت 12 یا 13 لڑکیاں اندر تھیں، ان کو لے کے وہ 6-7 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ پھرتے رہے. پھر انہوں نے چنگ تھانے میں بند کر دیا جا کے. ٹھیک. اور اگلے 5 دن تک وہ بغیر کسی مقدمے میں ان کو انوالو یا نامزد کیے بغیر انہوں نے ان کو چنگ تھانے میں رکھا. میں نے اور صنم کے خامن نے، ہم لوگوں نے ہائی کورٹ میں پھر ریٹ کی اور وہ ریٹ جب لگی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم پچھلے 5 دن سے معزز ہائی کورٹ نے اس کا جو اس کو رکھنے کا آرڈر تھا اس کو ختم کر دیا تھا، تو میں اس کو لے کے نکل رہا تھا اور اس کو چنگ تھانے میں رکھا گیا ہے. اور اس پہ وہ تمام جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو وہاں سے ریکور کروایا جائے. اچھا. جج صاحب نے آرڈر کیے، لیکن اس وقت SHO صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی میں اوتھ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ صنم ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا. جو کہ جھوٹا تھا. اور جب وہ اس پیریڈ میں وہاں رہی تو مختلف جو لوگ اس سے انویسٹیگیشن کرتے رہے انہوں نے اس کو کہا کہ تمہارا 9 مئی، میں خود اور میری پوری فیملی 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ سمجھتے ہیں، اور وہ جس نے بھی کیا ہے، ابھی تک میں یہ ایلیگیشن عمران خان پہ نہیں لگا رہا کہ اس نے کیا ہے یا اس کے سپورٹرز نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. صنم کا رول اس سارے معاملے میں یہ تھا کہ وہ میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. وہ اپنا ایک چینل چلاتی ہے جس کا نام ہے آفٹر شاک. ٹھیک. شی واز دیئر ایٹ جناح ہاؤس. اس کے باہر وہ کھڑی تھی اپنی جو مال آف لاہور ہے اور وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی وہاں پر، جیسے سارے باقی رپورٹرز بھی کرتی ہیں. لیکن بیسکلی وہ عمران خان کی سپورٹر ہے، اس پہ مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور وہ عمران خان صاحب کو اس فین کلب میں شامل ہے ان کے کرکٹ کے زمانے سے. میں اس نظریاتی جو ان کے جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ 9 مئی کو ایگزیکٹلی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گئی، وہ باہر مال آف لاہور میں کے پاس تھی اور اس کے ویڈیو موجود ہے. اور وہ باقی اس وقت جو لوگ تھے ان کو یہ کہتے ہوئے روک رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق PTI سے نہیں ہے اور یہ کیوں اندر جا رہے ہیں. یہ اس کی آڈیو موجود ہے، ہمارے پاس اس کی آڈیو موجود ہے یہ. اور کہیں پہ انہوں نے یہ بھی لوگوں کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ، پہنچیں یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اوپر یہ الزام بھی لگا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اس وقت وہ زمان پارک میں تھی. اچھا. اس وقت زمان پارک میں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ زمان پارک کی جگہ لبرٹی جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت جب زمان پارک سے لبرٹی جا رہی تھی اس وقت وہ ایک اور عورت کے ساتھ تھیں اور اس کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لبرٹی جانا چاہیے. پروٹیسٹ لیگل رائٹ فار دا ایوری پاکستانی. اگر کوئی آدمی ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا تو اس کے
اس کے اوپر تو کوئی بائنڈنگ نہیں، اور وہ اس کے لیے وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ جی میں عثمان پاک سے لبرٹی مارکیٹ تک گئی، اور میرے ساتھ 144 تھا، ہم صرف 2 عورتیں تھیں، اچھا، اور ہمارے ساتھ تیسری بھی کوئی نہیں تھی، اور میں جا کے وہاں پر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ نہیں زمان پاک کے بعد لبرٹی، اور لبرٹی کے بعد پھر وہاں پہ جی کوٹمایا 10 ہاؤس میں، کے ہاں بعد؟ جی 9 اس کے بعد وہ گئے ہیں جی، ادھر سارے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ جب آگے چلنا شروع ہو گئے، وہ بھی ان کے ساتھ گئی، اپنی اس کی یہ ہے وہ، تو نہ وہ جناح اس کے اندر گئی، ٹھیک ہے، نہ میرے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بلڈ دیا ہے، میری پوری فیملی میں 70% لوگ جو ہیں پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک، تو میرے بچے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر اس نے جناح اس کو آگ لگائی ہوتی تو بڑے فخر سے کہتی کہ ہاں میں نے لگائی ہے، اچھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس سے پہلے چند ان کی ویڈیوز کے بارے میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ کہے گئے، کچھ ایسے جملے کہے گئے جو نہیں کہنے چاہیے تھے، جی ہاں، یہ غلطی ہے ان کی؟ جی میرے نالج میں ہے، وہ ویڈیو بعد میں مجھے آئی، لیکن اس نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ ایک، اور اس کا بیسک ریزن اس ویڈیو میں جو اس نے کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے عمران خان کو فری ہینڈ دینا تھا۔ اچھا، وہ 12-14 مہینے ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں کی برین واشنگ کرتا رہا کہ جی سارے جو معاملات ہیں اس کے پیچھے یہ ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر اس نے کچھ کہا ہے بغیر نام لیے، وہ کہتی ہے میں نے کہا ہے۔ آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی بیٹی کو بھی برین واش کیا گیا؟ ظاہری بات ہے، پوری اگر پاکستان، اور میں اس کے لیے صرف عمران خان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہوں، اگر برین واش ہوا ہے تو اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ایکولی رسپانسبل ہے۔ یعنی آپ کا مطلب خان صاحب کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک خان صاحب کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ادر ایشو ہے، عمران خان صاحب کو لانچ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو وہ تو پھر 2011 کے یس، بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جن ہم لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی کام بغیر کسی پلاننگ کے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے جن لوگوں نے اس کو لانچ کیا تھا ان کی پلاننگ کے مطابق کام کیا۔ آپ یہ میرے خیال میں یہ ڈبیٹ تو پورے پاکستان میں چلتی رہتی ہے، لیکن دس از کوائٹ سرپرائزنگ فار می کہ آپ اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور جو بھی آپ معلومات میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو صنم کے ساتھ کبھی یہ گفتگو نہیں ہوئی؟ صنم کے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں عملی طور پہ 2000 بی بی کی شہادت کے بعد میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان میں سی او ڈی کے بعد جو سویلین رول کا خواب تھا وہ پورا ہونے والا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانچ کر دیا گیا۔ لوگوں کی صرف آگاہی کے لیے ان کو بتانے کا، ویسے تو ہم آف کیمرہ آپ مجھے بتا چکے ہیں، لیکن آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہے، پراؤڈلی، اور یو ور این ایکٹیو ممبر آف پاکستان پیپلز یس، پارٹی۔ آئی واز ریزائن فرام پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ شپ ان لاسٹ ستمبر۔ اچھا، تو وہ پھر آگے جو سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد مطلب نہیں، صنم کی شادی جو ہے وہ 17 سال پہلے ہو گئی۔ صنم کی جو ان لا، یعنی صنم کی جو خامن کی طرف سے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں نہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور میں اس کو اس کی مرضی کے بغیر یا اس کے خامن کی مرضی کے فورس کر کے تو اس کو نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اچھا، اس کی ویسے بھی وہ پڑھی لکھی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے اس نے، وہ سیاست کو سمجھتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا ہے اس سے پہلے وہ قطعی طور پہ اس لیول کی سپورٹر نہیں تھی عمران خان کی۔ اچھا، لیکن جیسے پاکستان کی آل یوتھ میں ری ایکشن آیا ہے عمران خان کو نکالنے کا، اس طرح ہی شاید اس نے بھی اس کو فیل کیا ہے کہ اس کو نکالا جانا غلط ہے۔ آپ میرے خیال میں کافی حد تک بات صحیح کر رہے ہیں، اور لیکن میں نے بڑا ان کو تیزی سے پی ٹی آئی کے رینکس میں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کا فٹ پرنٹ میں نے بہت بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے خود میں نے۔ اس ساری صورتحال میں جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، پارٹی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کی کوئی مدد ہوئی؟ نہیں، میں نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی مدد لی، نہ میں نے پی ٹی آئی سے کوئی مدد لی۔ میں اس کا کیس جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی میرٹ بیسس پہ خود کانٹیسٹ کر رہا ہوں، چاہے میں اس کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ میری بیٹی ہے اور میرا پراؤڈ ہے۔ نہیں، وہ تو ایک باپ بیٹی کا رشتہ کس طرح ختم ہو سب سکتا سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ پراؤڈ ہے، اگر وہ ایک بات کو سچ سمجھ رہی ہے اور وہ اسٹینڈنگ آن دیم، یہ اسٹینڈ کر اس کے ساتھ وہ کھڑی ہے۔ اس کو انیشلی جب اس کو پکڑا گیا ہے، جو اس کے 13 سے لے کے 17 تاریخ تک کے دن تھے، 5 دن، جب اس کو ان لوگوں نے ان لیگل کسٹڈی میں رکھا، اور اس کے ساتھ اس وقت جو لوگ ڈیل کر رہے تھے، جب میں نے اس سے ملا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وہ
جو بھی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سارے کے پیچھے مریم نواز شریف ہے. یہ آپ کو بتایا گیا؟ یس، اس کو بھی بتایا گیا. کس کی طرف سے؟ جو لوگ اس سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے انہیں کہہ رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم سوشل میڈیا پہ مریم کے خلاف یہ کر رہی تھی، یہ پروگرام کیا، یہ پروگرام کیا. اس نے پھر کہا کہ اگر میں نے سوشل میڈیا پہ، میرا ایک ٹک ٹاک شوق وہ ہے اسٹیشن ہے، اور اس میں مزاحیہ پروگرام کرتی ہوں، اور وہ میں نے کیا ہے. اگر مریم کو میرے اس پروگرام پہ اعتراض ہے تو میرے خلاف سائبر کرائم میں مقدمہ درج کرائے، نہ کہ مجھے ایک ایسے مقدمے میں انوالو کیا جائے جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے سورس سے، میں آپ کو بالکل حقیقت پہ مبنی بات بتا رہا ہوں، میں نے نواز شریف صاحب کو اپروچ کیا. آپ نے کیا؟ یس، آئی ہیو اے لنک ود نواز شریف، وی ہیو اے کامن فرینڈ. اچھا. میں نے ان سے کہا کہ میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان جو ایک 92 والی ٹینشن تھی، ہم نے اس کو بڑی مشکل سے اوور کم کیا ہے. میں اپنی فیملی کو دوبارہ اس ٹینشن میں نہیں لے کے جانا چاہتا. اگر مریم کا کوئی رول ہے اس سارے معاملے میں تو اس کو روکا جائے. اچھا. ان میرے دوست نے مجھے ایک میسج بھیجا جواب میں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مریم کا رول نہیں ہے اور اس سارے معاملے کو چیف دیکھ رہے ہیں، آپ چیف سے بات کریں. میں نے کہا میں ڈیفینیٹلی چیف کو اپروچ نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے میری ان تک اپروچ ہے، اور اگر ہے بھی تو میں اس چینل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ یہ لوگ بلیم گیم کر رہے ہیں. مطلب یہ اگر انویسٹیگیشن والا کہتا ہے، اسٹینڈرڈ انویسٹیگیشن کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں تو مجبور ہوں، مجھے اوپر والے نے کہا ہے. میں جب اس اوپر والے کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے اس سے اوپر والے نے کہا ہے. اس کے بعد وہ بس ایسے اشارہ کر کے کہتا ہے اس والے نے کہا. چکر لگوا رہے ہیں. چکر لگوا رہے ہیں. یہ صنم نے اپنے خیالات، نظریات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا ویسے کہ ویسے ہی ہیں؟ منصور، ایک جو میں عمران خان صاحب جو ہیں نا جی، ان کو ایک سیاسی لیڈر سمجھتا ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو مس کیلکولیٹ کیا. وہ زمان پارک میں بیٹھ کر ایک انتہائی منظم ادارے کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ کر رہے تھے، اس خطے میں بیٹھ کے جس میں 15,000 سال سے انقلاب نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور جو صنم ہے، صنم کا پرابلم سمپل یہ ہے کہ اس سے ایک غلط سٹیٹمنٹ چاہتے ہیں جو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. غلط سٹیٹمنٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صنم یہ کہے کہ جی میں 9 مئی کو وہاں گئی کیونکہ مجھے عمران خان یا ان کی پارٹی کے کسی بندے نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا. وہ کہتی ہے مجھے نہ کسی نے کہا ہے، نہ میں پی ٹی آئی کی بنیادی ممبر ہوں، اسٹل ممبر نہیں ہے وہ. اس نے نہ وہ پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی کسی تنظیمی عہدے پر ہے، نہ وہ اس وقت تھی نہ آج ہے. جب وہ جیل میں چلی گئی، اس پہ انہوں نے 5 دن کے بعد جب ہم نے دوبارہ ہائی کورٹ میں ریٹ کی، ان کے پاس دے ہیو نو ادر آپشن، انہوں نے اسے اٹھایا اور جنا اس کیس جو ہے اس میں 1400 ان نون بندوں کے پرچے ڈالے ہوئے ہیں، اس میں اس کو ڈال دیا. ٹھیک ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ میرٹ پہ انویسٹیگیشن کریں، ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے آپ سے. اگر صنم نے ایک پٹا بھی توڑا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو پنش کرواؤں گا. اچھا. لیکن صنم کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کسی چیز، نہ مجھے کسی نے کہا، نہ میں پی ٹی آئی کی ممبر ہوں. میرے پاس آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ کو عمران خان صاحب نے مس گائیڈ کیا تھا اور آپ وہاں جا کے چلی گئیں اور آپ میں معذرت کرتی ہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے. وہ کہتی میں نے جب نہ مجھے اس نے کہا تھا، نہ میں وہاں گئی تھی، نہ میں نے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، تو میں کیوں مان لوں ایک جرم جو میں نے کیا نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی تو نہیں چاہیے کہ میرا آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں پولیٹیشین نہیں سمجھتا. کیونکہ جب صنم ایک کرائسس کے پیریڈ میں گزر رہی تھی، ان کے وہ جو لوگ سروے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا اور وہ محترم ہارون رشید صاحب نے پرپوزل دے دی اور انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ مریم صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑیں گی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتی ہے کہ یہ میری فری ول ہے، میں باہر آ کے لڑوں نہ لڑوں، میری مرضی، اگر میرا دل کرے گا میں لڑوں گی، میری مرضی. اس کے بعد جو کچھ لوگ بیچ میں تھے انہوں نے اس کو اپروچ کیا، میرے تھرو بھی ہوا کہ جی آپ اسے کہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو. اسے کہا میں نہیں چھوڑتی. اچھا. میری مرضی. اب اگر مجھے اس طرح یہ بلیک میل کر رہے ہیں تو میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور جب میں 2 دن پہلے اس سے ملا تھا، اس وقت بھی اس کے اوپر یہی پریشر تھا
کیونکہ جو باقی لوگ ہیں 8 9 10 لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, وہ اس سے چاہتے تھے کہ وہ بھی اس پہ سائن کرے. اس نے کہا میں نہیں کروں گی یہ سائن. اچھا, نہیں کیا اس نے. تو وہ باقی لڑکیوں کی کیا اپڈیٹس ہیں ویسے؟ باقی لڑکیوں نے ایک جو لیٹر لکھا ہے عورتوں نے, اس میں کہا ہم ہاؤس وائفس ہیں اور ہمارا جی نہیں اس میں نہیں, ان میں ان کی جو ہیں 2 سابقہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ربینہ جمیل صاحبہ اور عالیہ حمزہ, لیکن وہ اس میں کوئی معافی نامہ ٹائپ کی چیز نہیں ہے. وہ تو جسٹ ہے کہ جی ہمیں وکٹامائز کیا جا رہا ہے, ہم لیڈیز ہیں اور ہمارا آئین کے مطابق رائٹ بنتا ہے, انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور فردر کسی انویسٹیگیشن کے لیے ہم ریکوائر نہیں ہیں. تو بہت سارے میلز اینڈ فیمیلز کو بیل ملی ہے, 34 فیمیلز کو آلریڈی بیل ملی ہے 96 میں. یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ اوبیسلی گھر کا ایک فرد جو ہے وہ اس پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. آپ کے گھر کے اندر ڈیفینیٹلی ٹینشن ہوگی, ایک انگزائٹی ہوگی. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. ظاہری بات ہے میں پوری طرح وہ فیل نہیں کر سکتا جو آپ اس وقت فیل کر رہے ہیں, لیکن ہو ڈو یو ہولڈ رسپانسبل فار آل دس؟ میرے خیال میں جو 2011 سے لے کے 2023 تک اس ملک کی یوتھ کو مس گائیڈ کرتے رہے وہ ذمہ دار ہیں, انکلوڈنگ عمران خان. پرائمری طور پہ تو عمران خان صاحب ہیں, مطلب ہی واز دا فیس آف دیٹ پیپلس, تو ان کا چہرہ تھا. صنم کی یہ انکلینیشن کس طرف سٹارٹ ہوئی تھی, کب سٹارٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف, خان صاحب کی طرف؟ میرے ساتھ اس کی گرفتاری سے کوئی 10 مہینے پہلے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ڈبیٹ کر رہے تھے آپس میں. ہم لوگ بڑے فرینک ماحول میں بات چیت کرتے ہیں, تو وہ بڑی ہارڈ کورلی عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکالے جانے کو ناپسند کر رہی تھی. رجیم چینج سائفر اینڈ وہ ان کو یہ جو کہا گیا کہ جی اس میں امریکہ کی انٹرفیئرنس ہے فلاں فلاں, اور وہ جو ہماری میرا خیال میں جو میرا اپنا خیال ہے جو ہماری جنریشن ہے وہ امریکہ جانا تو پسند کرتی ہے, مگر امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کی انٹرفیئرنس اپنے ملک میں پسند. امریکہ جانا پسند کرتی ہے, امریکہ کے یہاں پہ آنا پسند نہیں کرتی. یہی ایشو ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, اور پھر مجھے اس وقت یہ پتہ چلا کہ اس کا اور جو نون لیگ کی جو سینئر پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز صاحبہ اور ہنا پرویز بٹ اور عظمیٰ بخاری وغیرہ, ان کا کوئی آپس میں ٹویٹر پہ یا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپس میں ان کی کوئی بحث و مباحثہ چل رہی ہے, جس پہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو بلو ٹو بیلٹ ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اچھا, تو میں نے اس کو روکا کہ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اگر وہ مریم نواز شریف اور عمران خان کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں تو عمران خان اس کا جواب دے, آپ کیوں دیتی ہو؟ ٹھیک ہے, تو اس کو کہو جواب دے. نہیں جی وہ ہمارا لیڈر ہے, اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتی ہے, اس نے خود یہ کیا. میں نے کہا اگر اس نے خود یہ کیا تو یہ آپ سے آپ مت کہو اس کو, تمہارا کوئی ڈائریکٹ اس کے ساتھ لنک تو ہے نہیں عمران خان کے ساتھ, تم بلا وجہ اس کی ڈیفینڈر کیوں بنی ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بابا آپ میرے لیڈر کو برا بھلا کہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتی. وہ مجھے اس سے بہت پیار ہے, اور وہ کم از کم 6 مہینے گھر نہیں آئی. اچھا, ناراضگی کی وجہ سے. پھر 6 مہینے کے بعد ہی وہ گرفتار ہو گئی. تو مجھے میری بیوی نے بتایا کہ صنم چلتی ہوئی جا رہی تھی لبڑی میں, اس کو پولیس والوں کے درمیان اس کو وہ لے گئے ہیں. تو پھر ہم نے ظاہر ہے اس کا خامن جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا. میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, صنم کا خامن جو کہ ایک سی اے ہے اور ایک کالج میں پڑھاتا ہے, پروفیسر ہے, وہ اس کا 6 یا 6.5 سال کا بیٹا, یہ تینوں گھر سے اکٹھے گاڑی میں گئے. اچھا, اور کوئی فیملی کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ نہیں جاتا جہاں پہ اس کو پتہ ہو کہ کوئی ایسی گڑبڑ ہونے والی ہے جس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. وہ اور اس کا بیٹا, اس کا جو خامند ہے وہ نان پولیٹیکل پرسن ہے. وہ ظاہر ہے اس کو اپنی بیوی کی وجہ سے وہ جاتا ہے, وہ بھی زمان پاک جاتا ہے, وہ بھی پسند کرتا ہے عمران خان کو. تو وہ اپنی کلاس لے رہا تھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی آن لائن. اچھا, تو جب اس کو پتہ چلا کہ جی وہاں پر جناز میں ہنگامہ رائی ہو گئی ہے, تو وہ اپنے بیٹے کو گاڑی میں چھوڑ کر کیونکہ آگے سب بھاگ دوڑ ہو رہی تھی, گاڑی جانے کا راستہ نہیں تھا, وہ کسی سے لفٹ لے کے وہاں گیا موٹر بائک پر, اور وہ وہاں پہ جا کے ڈھونڈتا رہا, اور اس کو صنم مال آف لاہور میں ملی. اس نے کہا کہ میں ادھر کھڑی تھی اور یہ ہنگامہ رائی ہوئی ہے, میں اندر آ گئی. اچھا, تو وہ اس کو لے کے وہاں سے آ گیا. ظاہرہ اس پیریڈ میں اس کا سیل فون جیو فرینسک میں وہاں آیا, کیونکہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر رہے تھے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اس کا نام بھی انہوں نے کیا. تو ابھی وہ 100 دن کے بعد تقریباً
وہ کسی کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے یو کے جا رہا تھا, اس کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا کہ جی آپ کا نام بھی ہے. اور اب اس وقت وہ ہی از اسٹل ان جیل. اچھا وہ بھی جیل کے اندر, جی کوٹ لکھپت جیل میں, سوری کیمپ جیل میں. اور عتیق, پروفیسر عتیق ریاض, بچہ جو 6 سال وہ کا, بچہ ہمارے پاس ہے. اور ایک اور ٹریجڈی ہو گئی, اس کی بیٹی ہے سنم کی 12 سال کی, اس میں ایک وہ میجر ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو گئی ہے, اس کی بازو ٹوٹ گئی اور 2 انگلیاں ٹوٹی. اچھا تو ہم لوگ اس کی وجہ سے بھی کافی اسٹریس میں ہیں, کافی زیادہ پریشان. میں اس سارے ایلیمنٹ کے اندر مجھے جو چیز فیسینیٹ کری وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ برین واشنگ کی, ان لوگوں کو اس لائن کے اوپر لگا دیا, اور آپ سمجھتے ہیں یو تھنک ہی از رسپانسبل. اور بھی ایلیمنٹس ہیں لیکن میجرلی ہی از رسپانسبل فار ڈوئنگ دس. میری فیلنگ یہ ہے کہ آج بھی عمران خان اپنے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق عمل کر رہا ہے. کس طرح؟ وہ تو اندر ہے. یہی تو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کے آیا گیا تھا پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, COD کے بعد. جی وہ اس نے ٹارگٹ بڑے اچھے انداز میں آپ ان کے ساتھ مل کے پورا کر لیا. اب اگر برین واش ہوئی ہے جنریشن جس کی ریشو اس وقت 62-63% ہے, جی اگر آپ میں سمجھتا ہوں وہ برین واش ہوئی ہیں. اچھا. اور اس کا رسپانسیبل صرف عمران خان نہیں ہے, باقی لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے کیے. اگر پریزیڈنٹ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ وہ ایک غلط پلاننگ تھی تو وہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں جو جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا یا جنہوں نے لانچ کیا. اگر میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے میرا آرمی چیف یہ بتاتا ہے کہ جی باقی سارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں, عمران خان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, یہ پاکستان کو تبدیل کر دے گا, اور میں اگر اپنے اس آرمی چیف یا اپنے چیف آف سپریم کورٹ کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجرم تو میں اکیلا تو نہیں ہوں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے برین واش کیا, تو جن لوگوں نے اس کے ساتھ 11-12 سال مل کے یہ سارے کام کیے ہیں عمران خان کے ساتھ, ان کو بھی اٹک جیل میں بند کریں نا. میں جاوید صاحب ایز اے فادر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو بی ویری ویری سینسٹیو اباؤٹ دس کویشچن. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد اگر کوئی غلط کام کر جائے اور آپ کو نظر آ جائے کہ یہ باقی غلط راستے پہ جا رہی ہے یا غلط کام کر رہی ہے, اور اس کے بعد جب اس کے کانسیکوینسز ہوں, پیرنٹس اپنے آپ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی کمی رہ گئی, ہم شاید نہیں پکڑ سکے, سمجھا نہیں سکے. آپ ایک جگہ پہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب نے اس طرح برین واش کیا, خان صاحب غلط تھے, ان کا پوری یوتھ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور میں آپ کی بات سے کافی تک ایگری کرتا ہوں, یہ گالم گلوچ کا کلچر, یہ بڑوں کی عزت ختم چاہیے تھا. لیکن وین دیر از اے اسٹیج کہ ایکچولی ایک شخص اتنا برین واش ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سگے باپ کی گفتگو نہیں سن رہا, لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی آئی ایم سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے یو مائٹ بی ہرٹ, لیکن شاید خان صاحب کا درجہ سنم کی نظر میں آپ سے بھی ایک اسٹیپ اوپر شاید چلا گیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میرے اپنے سگے باپ جو مجھے کہہ رہے ہیں شاید وہ غلط ہے. نہیں منصور, میں نے اس کے ساتھ, کیونکہ اس کی جو لا فیملی ہے نا جی, وہ عمران خان کی سپورٹر ہے, تو میں نے کبھی اس کے ساتھ اس کی اریسٹ سے 10 مہینے پہلے تک اس سے کبھی پالیٹکس پہ بات نہیں کی تھی, اور وہ کبھی پالیٹکس میں تھی بھی نہیں نا, اس کا کوئی انٹرسٹ تھا. وہ بڑی ایزی لائف گزارنے والی, صبح اٹھی اپنی دوستوں کے ساتھ کسی بھی جگہ سلیکٹیو جگہ پہ چلے گئے, وہاں ناشتہ کیا, رات کو کہیں ڈنر کر لیا. پاکستان کے اندر کوئی ایسی بہو نہیں ہوگی جس کے اوپر اس کے ان لاس کا اتنا زیادہ افیکٹ ہو. ویسے ظاہر ہے اس کا خامد بھی دیکھیں منصور, بات یہ ہے کہ 62% میں اب خود بھی حیران ہوں کہ ہماری جو میں آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کو پتہ میں پرائمری ریزن آپ کو یہاں پہ بلانے کی کیا تھی, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں خود بھی ایک باپ ہوں, اور میں نے آپ کی جو مختلف ویڈیوز دیکھی, کچھ ٹویٹس دیکھیں, اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچی جس کا نظریہ جو بھی ہے, اور اب وہ جس مشکل میں بھی پھنس گئی ہے, اس بچی کے پیچھے عمران خان نہیں آ رہا, شاہمود قریشی نہیں آ رہا, یہ جتنے سوشل میڈیا کے ان کے لونڈے لپاڑے تھے, کوئی نہیں آ رہا, ایک باپ آ رہا ہے. اور وہ باپ کس کرب میں سے گزرا ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہے ہر طرح. مطلب اس کی بیٹی, آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ میری آئی ایم 64. ایٹ 64 آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں بیٹھ کے. میں ایک وقت میں تھانہ, ایک وقت میں عدالت, ایک وقت میں جیل, اور پھر ایک اس کی بچی کی پرابلم ہو گئی, اور ظاہر ہے اس کا خامند بھی جیل میں ہے, اور اس کی ان لاس کی طرف سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے. اب مجھے نہ صرف سنم کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی بیٹی کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے خامند کو دیکھنا ہوتا ہے, لائر سے ملنا ہوتا ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت کیس جو بھی کیسز ان کورٹس ہیں
اس میں پراپر پلاننگ کرنے سے بھی قاصر ہے. اچھا یس, اس کی میں وجہ یہ تو پوچھا تھا کہ کیا پارٹی کی طرف سے کیا سپورٹ ہے سارے معاملے میں؟ کہ کسی کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. اب ہو یہ اپنا اپنا ایوری ون از فار دیئر ہاں اون. ہر حد اگر یہ معاملہ اگر یہ کوئی سینسیبل انداز میں اس کو چلایا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ 4 ماہ کے بعد عورتیں جیل میں ہوتی. وہاں پہ ہائی کورٹ میں جب یہ بیل اپلیکیشنز گئیں, یہ ایڈیشنل جو سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں اس سے پہلے, تو جج صاحب نے یہ آرڈر کیا کہ آئندہ سے ہم لیڈیز کا کیس الگ اس کو سنیں گے اور پہلے لیڈیز کے کیس کو فیصلہ کر لیتے ہیں. جس دن اس پہ پہلی ہیئرنگ ہونی تھی تو جو پی ٹی آئی کے مین پرزنر اندر ہیں ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے شو ڈال دیا جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے جو ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کس بات کا؟ کہ جی نہیں جی عورتوں کے الگ کیوں سن رہے ہیں جی, پہلے ساروں کی اکٹھے ہی سنیں. اچھا صاحب نے کہا جی اچھا پھر مطلب پی ٹی آئی کے مردوں کو پی ٹی آئی کی عورتوں کے اوپر پرابلم ہے کہ ان کا کیس الگ نہ سنیں, ہمارے ساتھ ہی سنیں, تاکہ جو ریلیف اگر عورتوں کو ملتا ہے تو ہمیں بھی ملے. یس واو. اور اس کی وجہ سے جو میرا وکیل ہے بیچارہ وہ بڑا اپسیٹ تھا کہ یار یہ ان کو کوئی آرگنائز کرنے والا نہیں ہے. میں کیا مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے میرا ان کی تنظیم. اور یہ جو وکیل جو صنم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی ساری فیس آپ نے خود دی ہے سارا؟ جی میں نے صنم کے لیے 2 وکیل کیے تھے. ایک شکیل پاشا ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے لائر فارم جو پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی لائر فارم کے. ایک عامر جلیل صدیقی ہیں, وہ میرے بچپن کے دوست ہیں, وہ تھے. بعد میں ہم نے نیئر صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں کیونکہ وہ ATC کے اسپیشلسٹ ہیں. میرے خیال میں شاید پاکستان تحریک انصاف سے ساری چیز کو اگر موقع پوچھا جائے تو وہ سیدھا یہ بھی شاید کہتے ہیں کہ صنم جاوید تو ہماری رکن ہی نہیں ہے, ہماری بیسک ممبرشپ ہی نہیں اس نے لی ہوئی, تو ہم اس کو کیوں ریپرزینٹ کریں. میں نے اس کے اوپر ایک بات کہی تھی, شاید آپ نے اس کو کہیں کوٹ بھی کیا تھا, کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 بزدل ترین لوگ دیکھے ہیں. ایک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اور ایک عمران خان نیازی. بزدل عمران خان صاحب کو بزدل ہے؟ وائی از دیٹ؟ وائی جب اس کو 9 تاریخ کو اریسٹ, ایک دن کے لیے اریسٹ کر کے بعد اس کو جو باہر بھیجا گیا, تو اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور اس کی اتنی بڑی فالوورشپ ہوتی تو میں جناب اس کے باہر بیٹھ جاتا. وہ یہ کہتا ہے نا یہ واقعہ میرے لوگوں نے نہیں کیا, یا میری جماعت بطور جماعت اس میں شامل نہیں ہے, تو میں وہاں بیٹھ جاتا جناب اس کے باہر, اور ساری اتھارٹیز کو یہ کہتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے لوگوں نے یہ واقعہ نہیں کیا ہے, اس کی فیئر انکوائری کرائیں, مجھے بھی اندر بند کریں اور فیئر انکوائری کرائیں. اگر میرے لوگ انوالو ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ صرف اس کو یہ فکر رہا کہ میرے پہ اس پہ ایلیگیشن نہ آ جائے کہ میں نے کیا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں تو جیل میں تھا. آپ کو پتہ ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا, اور اس کے بعد خان صاحب جب بعد میں رہا ہوئے اور اس کے بعد زمان پاک گئے, شاید ہو سکتا ہے میں پہلی دفعہ یہ بات کیمرے پہ کہنے لگا ہوں, تو ہم 2 لوگ تھے, میں اور میرے پروڈیوسر جو اس وقت اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ, اس وقت تک کوئی صحافی ان سے نہیں ملا تھا, میں پہلا صحافی تھا جو ان سے ملنے کے لیے گیا. انہوں نے اس میٹنگ کے دوران یہ بات کہی کہ منصور مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو ہماری لڑکیاں گرفتار ہوئی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ بات خان صاحب نے مجھے کہی. اچھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خان صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھا کہ شاید خان صاحب واز ویری شیکن ایٹ دیٹ ٹائم. بہت پہلا ہفتہ تھا, ابھی بالکل آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا صورتحال ہوگی. میں نے کہا ہی از شیکن رائٹ ناؤ. یہ میرے خیال میں فلو آف دا مومنٹ اتنی بڑی بات کہہ گیا, ورنہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکچولی اس بات کو ریپیٹ کیا گیا, یہ کہا گیا. اس کے بعد مطلب انہوں نے ان کی پارٹی کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ جی عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہے. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے ایکچولی اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی اس طرح کی بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے لیے 1 منٹ کے لیے زیادہ شاکنگ یہ تھا کہ وہ لڑکیاں جو اس وقت جیل کے اندر ہیں ان کی فیملیز کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس قسم کی گفتگو کو سن کے. تو میں نے اسی لیے سب سے پہلے ایکچولی آپ سے یہی کویشچن کیا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں, کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں. منصور ایسا ہے کہ جب یہ بات اڑائی گئی تو کیونکہ ہم لوگ تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے صنم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا, خواہ وہ انلیگل ڈیٹینشن میں چونگ میں تھی یا جیل میں ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے صنم سے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. پاپا کسی نے مس گائیڈ کیا ہوگا. مسٹ بی دی فرسٹ 10 days میرے خیال میں, جب اریسٹ کے پہلے 10 دن فوراً بعد نہیں, اریسٹ کے 7ویں یا 8ویں دن. اچھا, تو صنم جب پہلے دن ATC میں آئی اس سے یہ کویشچن کیا گیا اور صنم نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ آئی ریمبر. ہاں, اس نے کہا کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ہاں مجھے آج بھی غصہ ہے اور میں وقت آنے پہ کروں گا اس کا. جب وہ چونگ تھانے میں تھی, محترم جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جی وہ لبرٹی لینے کیا گئی تھی. لبرٹی پاکستان کا نو گو ایریا نہیں ہے.
میں نے ان کو کہا میرے پاس 50 ویڈیو موجود ہیں, ہم ادھر ملے ہیں اس سے. اس دن اس ایس ایچ او نے کورٹ میں جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کیا. اس کو پھر یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم لوگ بیلف یا کوئی اور کارروائی نہ کریں. انہوں نے اس رات 2 بجے طیبہ کو اور صنم کو, جو لیڈیز جیل تھی, وہاں سے نکال کے چھت پہ ایک کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی. اچھا. اس وقت اس کا خامند وہاں موجود تھا. اس نے, ہمیں پتہ چل گیا, ہم فوراً گئے. ہم نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے, آپ نے ان کے ساتھ لیڈی کیوں نہیں ہے اور آپ نے ان کو ان کے بیرک سے نکالا کیوں ہے؟ آپ کا تو ایس ایچ او وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے کے آیا کہ جی وہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا جی ہاں ہم نے اسی لیے ان کو یہاں سے نکالا, ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں بیلف نہ آ جائے. دیٹ واز ایک واقعہ تھا جو مس ہینڈلنگ ہوئی. اچھا. اور مجھے اس پہ غصہ ہے, اور جب وہ صنم آئے گی میں اس کے لیے باقاعدہ لیگل کروں گا. اور مجھے ان 6 لوگوں کا پتہ ہے جو اس کو ان کے سیل میں سے زبردستی کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے چھت پر لے کے گئے. آپ فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس واقعے سے پہلے بھی آپ کی ان سے گفتگو ہوتی تھی, صنم کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی. اب اس سارے انسیڈنٹ کے بعد آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے جج صاحب بہتر, یا قانونی معاملہ یہ کہاں پہ جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بٹ نیکسٹ ٹائم وین شی کمز آؤٹ, کیا سجیسٹ کریں گے آپ صنم کو؟ دیکھیں, میری سجیشن جہاں تک ہے, میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی نارمل لائف جیسے 16 مہینے پہلے گزارتی تھی انجوائے کرے زندگی کو. کیونکہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے, آپ اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں آپ صرف. اچھا. یس. 2007 کے بعد, بی بی کی شہادت کے بعد, اور سی او ڈی کی جو امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے بعد, اب جو پاکستان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پچھلے آخری 7-8 دن میں جو کچھ سلینڈر کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اس کو اچیو کرنے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے 30 سال لگائے تھے, اور انہوں نے 5 سے 7 دن میں اس کو سلینڈر کیا ہے. اب جن لوگوں نے اتنی ایکسرسائز کی ہے وہ آپ کو اگلے 50 سال تو پار میں نہیں آنے دیں گے. تو اگر آپ نے ایز اے ایجنٹ ہی کام کرنا ہے, مجھے اگر کوئی کہے کہ جی آپ سیاست کریں اور آپ کسی بھی سبارڈینیٹ, مطلب قائد اعظم کا کہنا ہے نا جی کہ سیاست سویلین کا کام ہے, اور جو لوگ اسٹیٹ کے ملازم ہیں وہ صرف ملازم رہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو یور سجیشن وڈ بی کہ پالیٹکس نہ کریں. نہیں, صنم پاکستان میں اس کو پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ پاکستان, دیکھیں میں نے 1988 میں ساؤتھ ایشیا میں ایز یوتھ لیڈر ٹاپ کیا تھا. ماشاء اللہ. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے لوگ پالیٹکس کس گراؤنڈس پہ کرتے ہیں. یہاں نہ لیفٹ کی پالیٹکس ہے, نہ رائٹ کی ہے, نہ ہیو ناٹ والی ہے. یہاں پہ تو اب صرف یہ ہے کہ جی نوکری کون اچھی کرتا ہے. تو اگر آپ نے نوکری کر کے پیسہ کمانا ہے تو پاکستان سے باہر جا کے بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے, یہ ایک زمانے میں لیفٹ کی جماعت کہی جاتی تھی. سینٹر ٹو لیفٹ, پوری لیفٹ تو نہیں, سینٹر ٹو لیفٹ کہی جاتی تھی. جی, وہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف میرے اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو جو تھے نا جی, ان کا جو 3-3.5 سال کا جو پیریڈ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کے بغیر تھا. ورنہ تو 1948 سے لے کے اب وہی لوگ گورنمنٹ کرتے ہیں. کبھی وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کرتے ہیں, کبھی کسی کا فیس لے کے گورنمنٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے جو ایک یہ بات جو کہی گئی وہ ہارون رشید صاحب نے کہ جی صنم جاوید کو اگلی دفعہ ٹکٹ دیا جائے گا, تو والد صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی؟ اگر صنم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو الیکشن میں جانا ہے, میں تو اس کو مشورہ دوں گا کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست نوکری ہے, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا. لیکن یہ اس کی اپنی ویل ہے, اگر وہ کرے گی تو میں اس کے ساتھ ہوں. آپ اس کے ساتھ. اور خان صاحب کا فیوچر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اگر آپ اس کو بالکل اس طرح چلا سکو تو میں بتاتا ہوں. بتائیے. خان صاحب میرے خیال میں بڑی محنت سے تیار کیا ہوا ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. ان کا گول بہت بڑا ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ خان صاحب کو ہیرو بنا رہے ہیں. اچھا, ویسے یہ جو آپ نے بات کی, میں آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ایک پودا ہے, اور ان کا پروجیکٹ گول بہت بڑا ہے. 2011 سے ان کا پودا ہے. یہ ایک ہی چیز میرے خیال میں رہ گئی تھی, جیل نہ جانے والی ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہوگی نا. وہ جس سے پاکستان میں سیاستدانوں کے پاس, وہ جس طرح آپ کے پاس میٹرک ہے, ایف اے ہے, بی اے ہے, تو سیاستدانوں کے لیے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی جیل گئے نا کہ نہیں گئے, تو وہ جیل بھی چلے گئے. یہ بات جب آپ صنم کو کہتے ہوں گے نا, ڈیفینیٹلی آپ یہ بات ان کو سمجھاتے ہوں گے, آگے سے کیا جواب آتا تھا؟ پاپا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, وہ جیل کیوں جائے؟ نہیں, یہ جیل جانے کی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پودے. ہاں, میں نے اس کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے
سول لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور وہ اپنی جاب جو ہے بڑی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اس کا جواب آج بھی وہ کہتی نہیں پاپا وہ کسی کے غلامی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو حقیقی آزادی دلوا رہے ہیں. یہ ان کی برین واشنگ تھی. لیکن میں آج بھی اس کا بہت ہارڈ کور بلیور ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور اگر پروجیکٹ کنٹینیو اچھا ان کا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 سال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں. اچھا ہاں, میری اپنی فیلنگز ہیں اس میں. میرے پاس آج کی جو کافی ساری کراس میسیجنگ ہوئی ہے وہ بھی ہے. اچھا. اور میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اس وقت تک جب تک ان کو گرین سگنل نہیں ملے گا. اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اگر پالیٹکس میں فیوچر ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں یا عمران خان ہیں. اچھا. وہ اب ان میں سے کون بہتر نوکری کرتا ہے؟ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہی سکے کے دو رخ, ایک جیسے لگتے ہیں. اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی, عمران خان ایک فیل پروجیکٹ نہیں ہے. میری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایمکو کے اوپر مشتمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی پلان کرنے سے پہلے دے ہیو اے تھنک ٹینکس. انہوں نے پہلے لیفٹ ونگ میں اپنا جو ہولڈ تھا اس کو کمپلیٹ کیا ایز اے نون لیگ. اب ان کو لیفٹ ونگ سے پرابلم تھی. انہوں نے لیفٹ ونگ کے وہ لوگ جو کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے تھے اب وہ ہارڈ کور سپورٹر ہیں عمران خان کے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور عمران خان صاحب نے پاکستان میں جس پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ پیپلز پارٹی, ناٹ نون لیگ. خاص طور پہ پنجاب میں تو پی 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 کا سارا ووٹر ادھر چلا گیا. اور اس کے باوجود میرا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو قومی اسمبلی میں وہ اسپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو اس اسپیچ کا آج سے 2 دن پہلے احساس ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. اگر عمران خان نے پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں باقی لیڈرشپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, اور اگر آج ان کو عقل آ گئی ہے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ان کے لیے اسپیس بنائیں. جاوید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. دس واز اے ویری سینسٹیو ٹاپک اینڈ آئی نو کہ ایک باپ ہونے کی ناطے آپ کے لیے اس پہ گفتگو کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا, لیکن یو شوڈ یور بریوری اور اس کے باوجود آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی فیملی جس مشکلات میں سے گزر رہی ہے وہ جلد مجھے اپنے ملک کی عدالتوں پہ, میں کبھی ایون وہ بہت کمزور ہیں لیکن میں اپنے ملک کے ہر ادارے پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقتی مفاد کے لیے تو شاید کر لیں لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ میں ATC میں ہوں اور میں نے بیل اپلائی کی ہے اور میں کسی بھی قسم کی فیور کے بغیر میرٹ پہ سنم کے لیے بیل چاہوں گا, اور اگر وہ مجھے مل جائے گی تو میں مشکور ہوں گا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ناظرین